غازی اسلام کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، عالم اسلام کے عظیم رہنما کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، محافظ پاکستان کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، محسن پاکستان کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، وارث شہدائے ناموز صحابہ کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، اس عظیم شخصیت کو جو ذکر صحابہ لبے سجاد ہوئے پاکستان کے قریہ قریہ بستی بستی نگر نگر گونج رہا ہے۔ کبھی ہمیں ایک کی سرزمین پر ذکر صحابہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی بلوچستان کے سبلاج پہاڑوں میں ذکر صحابہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج اتحاد اور سرزمین پر میرا ایک تشویش لا چکے ہیں، ذکر صحابہ کو بلند کرنے کے لیے تشویش لا چکے ہیں۔ میں بلا کسی تاخیر کے حضرت کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ حضرت تشویش لائیں اور آپ حضرت کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت کے آنے سے قبل اتنا ضرور کہوں گا، ہو پھر ہو میں اسے مشکل کشا کہتا ہوں، یہ مشکل ہے، وہ دجال میں اسے انبیاء کہتا ہوں، یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر کہنا دو، مجھے سولی کہنا دو، مگر میں رہنموں کو رہنما کہتا ہوں، یہ مشکل ہے، جو ہو ممکن اصحاب رسول کا میں ایسے کافر بزدل و مسلمان کہتا ہوں، یہ مشکل ہے، وہ تم ہو میری نظر میں فاروقی نیلہائدی کے سقائے میں کسی اور کو رہنما کہتا ہوں، یہ مشکل ہے۔ تشریف لاتے ہیں غازی اسلام حضرت علامہ غازی اولمپی فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر، یہ قائد ہمارا یہ راج دلارا دریا کی موجیں سورج کی کرنیں سورج کی روشنی یہ چند ستارہ یہ چند ستارے یہ چمتا سورج بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج جامعہ مفروضیہ کے سالانہ اجتماع میں آپ حضرات سے ایک بار فاتحہ بولے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں جامعہ کے محتمم حضرت مولانا فضل الدین صاحب ان کی پوری ٹیم اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت جامعہ کو بڑی خصوصی کے ساتھ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی محفل کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ہر سال جب ہم آتے ہیں مدرسے میں ماشاءاللہ اضافہ نظر آتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ مدرسہ آگے بڑھا ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ تمام بچیوں کو جنہوں نے آج ان کا فرق بخاری ہو رہا ہے اور ان کے تمام رشتہ داروں کو اور والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی بچیوں نے اللہ کے اس دین کو اور علوم اسلامی کو حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں اس دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ میں ابتدائی میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ باطل اور کافر اور ظالم اور مرتد اور ملحد کو اپنی محنت کو جاری رکھے ہوئے اور وہ قرآن کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے تمام کے تمام حربیں استعمال کر رہے ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے، وہ اپنی کوشش ضائع نہیں ہونے دیتے اور کوشش کے ذرا پر پیچھے بھی نہیں ہٹتے، وہ ہر درجے باہر آخری درجے تک جانے کو تیار ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت دیندار، بحیثیت مومن، بحیثیت ایک اسلام پسند کے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم باطل قوتوں کے خلاف
سکندری بنے اور مضبوط دیوار اور حصار بنے، اور ہم بھی اپنی محنت جاری رکھیں اور محنت جاری رکھ کے ہم اپنے پیغام کو دنیا کے کونے کونے پر پہنچائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے گزارش میں کرنا چاہتا ہوں بچیوں سے جن کا آج حج میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر وہاں درس و تدریس کے اس فرائض کو سر انجام دیں گی۔ یقیناً جب درس و تدریس کے فرائض کو سر انجام دیں گی تو ان کی ذمہ داری بہت ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت کرنا ہے۔ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات کرنا اور گفتگو کرنا اس لحاظ سے ہو کہ اس سے لوگ متاثر ہوں اور انہیں بات سمجھ میں آئے کہ دین کتنا اچھا ہے، جس کے یہ پڑھانے والیاں کتنی اچھی ہیں، ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے، ان کے آداب کتنے اچھے ہیں، ان کی بول چال کتنی اچھی ہے، یہ کتنی خوبصورت بات قرآن سے کر رہی ہیں۔ تو آپ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے جو آپ نے حاصل کیا، اس قرآن اور حدیث کے توسط سے آپ نے اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، اپنے محلے کا ماحول بنانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائیں یا بڑی خواتین کو پڑھائیں، یہ بات تو میری اپنی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے اپنے گھر کا حلقہ ضرور قائم کرنا ہے، اور اس میں آپ نے ہفتہ وار یہ کوشش کرنی ہے کہ ایک درس قرآن ہفتہ وار آپ اپنے گھر میں کریں۔ پڑوس کی خواتین کو بلائیں، آپ کے قریب ایک مدرسہ ہو بچیوں کا، اس میں آپ اپنی خدمات سے انجام دیں، وہاں بچیوں کو بلائیں، ان کی ذہن سازی کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہن سازی کریں۔ ایک دن ہفتے میں درس قرآن رکھیں اور ایک دن ہفتے میں درس حدیث رکھیں۔ یہ درس قرآن، درس حدیث، ان کی اپنی برکات ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، سب سے آخری کتاب ہے اور سب سے بہترین کتاب ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب نے تمام حقائق کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے صرف یہ بات مت سوچیں کہ آپ صرف قرآن پڑھ رہی ہیں یا پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، صرف اتنی بات کو مت سوچیں، اس بات کو سوچیں کہ جو قرآن پاک آپ نے شروع کیا یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، نمبر 1، نمبر 2 سے جبرائیل امین لے کر آئے، نمبر 3 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا، نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود پڑھا، نمبر 5 اس کے آخر میں برکات آتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے ایک ایک لفظ میں رحمت ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں برکت ہے، نمبر 6 یہ انقلاب کی کتاب ہے، یہ تبدیلی کی کتاب ہے، یہ دلوں کو بدلتی ہے، یہ ذہنوں کو بدلتی ہے، یہ سوچ کو بدلتی ہے، یہ تصورات کو بدلتی ہے، یہ گھر کے حالات کو بدلتی ہے، یہ وجود کے حالات کو بدلتی ہے، یہ افکارات، خیالات، تصورات اور جذبات کو برعکس تبدیل کرتی ہے، یہ صرف سوچ پیدا کرتی ہے، اس سے برکت آتی ہے، اس سے رحمت آتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے سے فرشتے آتے ہیں، رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کو سننے کے لیے فرشتے اترتے ہیں، آپ کے گھر میں فرشتوں کا قیام ہوتا ہے، اس قرآن کے پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، اس قرآن کے پڑھنے سے ظالم نظام ختم ہوتا ہے، اس قرآن کے پڑھنے سے زندگی قدرتیں ختم ہوتی ہیں، اس قرآن کے پڑھنے سے زندگی برکات آتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیں اور اس قرآن پڑھنے کے ایک لفظ کی 10 نیکیاں، صرف یہ نہیں 10 نیکیاں بھی ہیں، جناب وہ بھی ہیں، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں بھی ہیں، ایک ایک حرف میں برکت بھی ہے، ایک ایک حرف میں رحمت بھی ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات بھی ہے، اللہ کی بات بھی ہے، اللہ کی گفتگو کا اعزاز بھی ہے، اور جناب گھر میں فرشتوں کا نزول بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا ہوا ہے، پھر رسول اللہ نے اسے پڑھایا ہے، صحابہ کرام نے اسے پڑھا ہے، اہل بیت کرام نے اسے پڑھا ہے، ابو بکر صدیق نے اسے پڑھا، عثمان غنی نے اسے پڑھا، عمر فاروق نے اسے پڑھا، علی المرتضیٰ نے اسے پڑھا، حضرت فاطمہ نے اسے پڑھا، حضرت عائشہ نے اسے پڑھا، حضرت خدیجہ نے اسے پڑھا، حضرت حفصہ نے اسے پڑھا، حضرت جویریہ نے اسے پڑھا، حضرت بہبہ نے اسے پڑھا، ان تمام کے تمام نے اسے پڑھا، پھر یہ زبانوں میں پھیلا، پھر اس نے
ہر چیز ہی آ گئی بھئی اللہ کا کلام ہے اللہ کا آپ کے گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جائے میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں یہ ہمارے جو دنیا دار لوگ ہیں اور دین سے کچھ دور ہے ان کے اندر کوئی میت شہید ہو جائے نا پھر یہ مدرسے میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہمیں بچے لے لو ہم نے کہا کیا کرو گے کہا فالد مر گئے ختم قرآن کریں گے کاروبار میں نقصان ہو گئے ختم قرآن کریں گے دکان نہیں ڈالیں گے ختم قرآن کریں گے بیمار ہے کوئی اس کے لیے ختم قرآن کریں گے ماں کا انتقال ہو گیا ختم قرآن کریں گے میں نے کہا کیا ہو جائے گا کہتے ہیں برکت آ جائے گی بیمار ٹھیک ہو جائے گا مردے کی مغفرت ہو جائے گی اس لیے ہم قرآن پڑھا رہے ہیں علماء طلباء موجود ہیں آپ جانتے ہیں جب آپ طلباء کو بھیجتے ہیں آپ کی طالب علم میں ہم جب بھیجتے ہیں اور وہاں جا کر یہ قرآن پڑھتے ہیں وہ کتنا پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں وہ کس قدر پڑھتے ہیں عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو بتائیں خبریں قرآن پڑھتے ہیں اس کے باوجود اس کے گھر میں برکت بھی آ جاتی ہے مردے بھی بخشے جاتے ہیں بیمار بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کاروبار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو بھیا صبح شام آپ خود پڑھو تو ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوگی ہمارے کاروبار بھی چلے ہمارے مردے بھی بخشے تو وہاں جا کر پڑھتے ہو جیسے پڑھتے ہو مجھے پتا ہے لیکن یہاں جو پڑھتے ہو صبح شام پھر مدارس لوگ کہتے ہیں کہ مدارس کیسے ختم ہو سکتے ہیں اور مدارس کو کون ظالم ہے جو مٹا سکتا ہے اتنی طاقت کس میں یہ تو اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں یہ اپنا تھوڑی پڑھاتے ہیں بھیا کی بات مدرسے سے نہیں پڑھاتے یہ اللہ کی بات پڑھاتے قرآن اللہ میاں کی باتیں قرآن اللہ کا کلام ہے یہ کلام اللہ پڑھاتے ہیں اور یہ کلام اللہ رسول اللہ نے پڑھایا اتنے مبارک الفاظ ہیں جس الفاظ کو آپ ادا کر رہے ہو یہ الفاظ جبرائیل حضور نے ادا کیے خود ادا کیے بھائی تو اس سے صرف برکت نہیں ہے ہر خوبی قرآن کے پڑھنے سے اترتی ہے تو آپ اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں اپنے مدرسوں میں درس قرآن کا اہتمام کرنا ہے اور ایک درس حدیث لوگ غیر عالمی میں کیوں ہیں لوگ دین سے دور کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نے انہیں قرآن نہیں پڑھایا اگر ہم انہیں قرآن پڑھائیں گے اور سنت پڑھائیں گے یعنی حدیث پڑھائیں گے حضور کی زندگی سکھائیں گے خدا کی قسم قرآن پڑھنے میں تو برکت ہے ہی ہے آپ اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ کرو کب بھی برکت ہے بھائی اس میں تو برکت ہے ہی ہے میں تو ان سیاست تیسرے درجے پہ آ کے جب صحابہ کرتا ہوں تو میں برکت اترتے دیکھتا ہوں تو کیا قرآن پڑھتے ہوئے برکت نہیں آئے گی کیا رحمت نہیں آئے گی کیا فرشتے نہیں آئیں گے کہ اللہ کی رحمت آپ کے اس گھر کو شہر کو قابو میں نہیں کرنے کی حاضر میں نہیں لے آئے گے حضرت زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل اعمال میں ایک روایت ہے اور کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں کبھی کبھی اب رات میں جب بجلی جاتی ہے یہ بجلی جاتی ہے کہ آپ کبھی کبھی ستارے دیکھتے ہو ورنہ اس روشنی میں برف پورے تو یہ اس لیے جاتی ہے جب بجلی جائے اور آپ باہر آ جائے تو آپ کو آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں کیا نظر آتے ہیں ستارے نظر آتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ستارے چمک رہے ہیں ایسے آسمان والے جب نیچے دیکھتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ چمکتی ہے کیا سمجھ لو آپ قرآن پڑھنا اور میں پڑھنے والی بچیوں اور بچوں سے کہتا ہوں احساس کمتری کا شکار نہ ہونا آپ سب سے بہترین لوگوں اور میں نے اللہ کے قرآن کا رسول سے کہا ہائی ہائی وقت اللہ تعالیٰ قرآن والنما تم نے سب سے بہتر ہوئے جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتا وہ کہتے ہیں میں معزز ہوں یہ کہتے ہیں میں معزز ہوں باقی والے کہتے ہیں میں معزز ہوں کالج والے کہتے ہیں ہم معزز ہیں اسکول والے کہتے ہیں ہم معزز ہیں اور جناب یونیورسٹی والے کہتے ہیں ہم معزز ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا معزز کو نے فرمایا اشراف امتی حمل سب سے زیادہ معزز قرآن پڑھنے والے سب سے بہتر بھی ہے سب سے معصوم بھی ہے سب سے محترم بھی ہے سب سے محتشم بھی ہے سب سے مقدس بھی ہے سب سے برتر بھی ہے سب سے اعلیٰ بھی ہے سب سے اولا بھی ہے سب سے
صبح شام کرتے ہیں وہ سبق لے رہا ہے، وہ سبزی سنا رہا ہے، وہ منظر سنا رہا ہے، وہ سبق یاد کر رہا ہے، وہ اس کو یاد کرا رہا ہے، یہ اس کو یاد کرا رہا ہے، یہ بچہ ادھر پڑھ رہا ہے، وہ ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی پہلا بارہواں پڑھ رہا ہے، کوئی 10واں پڑھ رہا ہے، کوئی 28واں پڑھ رہا ہے، کوئی 29واں پڑھ رہا ہے، کوئی 14واں پڑھ رہا ہے، کوئی 12واں پڑھ رہا ہے، 30 کی عمر کوئی نہیں پڑھ رہا۔ جتنے اتنے کا پڑھ رہا ہے اور ساری دنیا ہی پڑھ رہی ہے، اور جس محلے میں ہر بار قرآن کی آواز آ رہی ہے وہاں آسمان سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس مدرسے کی برکت سے، آسمان کے نزول سے آپ کے محلے کو حصہ مل رہا ہے۔ شکریہ ادا کرو علماء کا، شکریہ ادا کرو اہل مدارس کا، جن نے اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ کے محلے میں خیر و برکت کا ذریعہ پیدا کیا۔ اگر کوئی آدمی آپ کے محلے میں ایک پلانٹ لگا دے اور اس پلانٹ سے پانی تقسیم کرے اور پانی پلانٹ شدہ ہو، یعنی اس میں جو ہے وہ کچرا نہ ہو اور صاف ستھرا ہو، آپ کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے، اس کی وجہ سے میں پانی ملا، اس کی وجہ سے میں بجلی ملی، اس کی وجہ سے روشنی ملی، اور ماننا جاؤ ان مدارس والوں کو جن کی وجہ سے ہمیں اللہ کی رحمت ملی۔ ایک تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور پڑھنے والی بچیاں اپنے اپنے محلوں میں جہاں جہاں جائیں تو اس کا ماحول بنائیں، ماحول پیدا کریں، خوبصورت ماحول پیدا کریں، اور انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کی نسلوں میں اللہ برکت دے گا اور آپ کی نسلوں کے اندر خوبصورتیاں پیدا ہوگی اور ولی اور نیک کتب اور ابدال لوگ پیدا ہوں گے۔ دین کہے گا یہ سلسلہ بڑا خوبصورت ہے۔ آج آپ نے ایک کو پڑھایا وہ ایک 100 کو پڑھائے گا، 100 میں سے ہر ایک 100 کو پڑھائے گا اور 100 پھر 100 کو پڑھائے گا۔ اگر صرف 100 کو ہی پڑھا لے یہ تو ہزاروں میں بات جاتی ہے، یہ دانے کی طرح پھیل پھیل چلے جاتے ہیں۔ اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ کل آپ نہیں ہوں گے، دین کے چشمے جاری ہوں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی بات سے کہنا چاہتا ہوں آپ مدرسہ بنائیں، اس میں بچے پڑھیں اور دین پھیلتا رہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن جس نے سب سے پہلے دین کی بنیاد رکھتے ہوئے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، دنیا میں کائنات میں جب جب لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے اس پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے ساتھ اگلی بات، آپ کے گھر میں قرآن ہے، ان کے گھر میں قرآن پڑھا ہے، آپ نے قرآن کو لکھا ہوا دیکھا ہے، انہوں نے قرآن کو پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ آپ قرآن کتاب کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، وہ قرآن رسالت کو دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ آپ قرآن اپنے استاد سے پڑھتے ہیں، وہ قرآن محمد رسول اللہ سے پڑھتے ہیں۔ آپ نظریں قرآن پر لگاتے ہیں، وہ نظریں نبی کے چہرے پر لگاتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے لکھا ہوا قرآن دیکھا، انہوں نے اس قرآن کو خود لکھا، اور میں اور آپ قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ میں اور آپ قرآن کی تعریف کرتے ہیں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ میں اور آپ قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن ان کو یاد کرتا ہے۔ ہمارے محلے میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن میں صحابہ چمکتے ہیں۔ کون چمکتے ہیں؟ جس کے سینے میں قرآن ہو اسے گالی دینا، تم تو اس میں سمجھتے جو قرآن کے سینے میں ہو اسے گالی دینا کیسے جائے؟ سمجھ لیں دنیا والوں، میرے تمہارے بچے
اسلام کے نام آج یہ آبادیاں، آج یہ ملکیں، آج یہ دھاریں، آج یہ رحمتیں، آج یہ برکتیں اگر ہمیں ملی ہیں تو ان کے دم بدولت ملی ہیں. ان کی عزت اور عظمت کے لیے کام کرو گے انشاءاللہ. اور میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ جہاں جائیں اپنی بچیوں کے ساتھ قرآن پڑھائیں، گھروں میں اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھیں. آپ آنے والی خواتین کو درس قرآن میں صحابہ سمجھائیں، درس حدیث میں صحابہ سمجھائیں، اپنے اپنے محلوں میں اس کا اہتمام کریں. انشاءاللہ العزیز میں یوں نہیں کہہ رہا، بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے میری زندگی کچھ عرصہ اور چھوڑی اور میں زندہ رہا. میں ہر محل میں ہر مکین کے دل میں صحابہ کرام کی محبت اتنی بے بس کر جاؤں گا. گلی گلی چوک سے بازاروں سے آوازیں آتی رہیں گی، صحابہ جس کا نام معاویہ ہو وہ اپنی رجسٹریشن کروا لے. 27 جنوری سے 12 فروری تک یہ رجسٹریشن کا وقت ہے. آپ اپنا نام لکھوائیں. ہم اس سال رجب کے مہینے میں جو کاتب قرآن ہے اور کاتب وحی ہے اس کا نام امیر معاویہ بن ابو سفیان ہے. ان کے نام سے جس کے نام ہے ان کی قرآن ہوگی. صرف وہی ہوں گے امیر معاویہ کے اس عظمت کو بیان کرنے کے لیے وقت بھی ہوگا، اہتمام بھی ہوگا، قرآن اندازی بھی ہوگی، انعام بھی ہوگا. جس کا نام معاویہ ہے اور اگر نگرہ نام معاویہ نہیں ہے اور آدھا نام معاویہ ہے، مثال کے طور پہ حسن معاویہ ہے، عمر معاویہ ہے، عثمان معاویہ ہے اور وہ بے فائد میں لکھا ہوا ہے اور وہ شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے، تو اپنے بے فائد کی تصدیق کے ساتھ اور اپنے شناختی کارڈ کی تصدیق کے ساتھ آپ نے وہ پیش کرنا ہے اور پیش کر کے آپ نے اس کے نام میں حصہ لینا ہے. 10 دن کے 2 دن کے 1 دن سے بچے سے لے کر 80 اور 100 سال کے عمر تک سب کو یہ اجازت ہے اس میں شریک ہوں اور انعام پائیں، لیکن اسی دن نام رکھ کر مت لائیں. اسی دن اپنا نام معاویہ رکھو اور اس کے بعد رکھو گے اس لیے کہ انشاءاللہ یہ بڑے انعام ملیں گے. تو یہ اپنے پڑوس میں دوست احباب کو بتاؤ گے، ہماری جماعت کے ذمہ داروں سے رابطہ کرو گے، اس نام پہ وہ مسلسل اپنا نام لکھ کر پیش کریں گے. انشاءاللہ مرکز اہل سنت صدیق اکبر کا صدیق تاریخ ساتھ خوبصورت پروگرام انشاءاللہ عزیز ہوگا. تمام لوگ اس میں بھرپور شرکت کریں اور 22 رجب کو انشاءاللہ عزیز حضرت امیر معاویہ کی عظمت، شان اور مدح کے لیے جس ترتیب ان کی توہین ہو رہی ہے اس ترتیب ان کی تعریف کے لیے 10 میرا سے تبت سے خوبصورت بھرپور انشاءاللہ عزیز اجتماع ہوگا اور جلوس ہوگا. تمام اعضاء بھی شرکت کریں گے دن دوپہر رات چکی نصیب فرمائے. پڑھنے والے بچوں پر جائے رحمت فرمائے، بولنے فاضل کی زندگی میں برکت فرمائے. ہم سب کو